اور قرآن جو ہے اس کی معیار کیا ہے کہ قرآن کو اتنی عظیم کتب میں کیوں شامل کیا گیا؟ کیونکہ قرآن اپنی صداقت آپ ہے، قابل اعتماد ہے، قابل عمل ہے، نہایت آسان ہے. کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صداقت کی کیا مثال ہے کہ لا یأتیہ بالباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور اس میں کوئی باطل جگہ نہ آگے سے داخل ہو سکتی ہے نہ پیچھے سے، یعنی ممکن ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی غلط چیز آ جائے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا کہ پھر لے کر آؤ ایسی کتاب، یعنی جو قرآن ہم نے نازل کیا پھر اس جیسی کتاب لا کر دکھاؤ ہمیں. اور قابل عمل کتاب ہے کہ قرآن پاک کوئی ایسا مشکل پہلو نہیں، قرآن پاک میں تمام ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نیچرل زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، ہماری فطری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، اور قرآن مجید پر عمل کرنا بھی نہایت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں. لہذا قرآن مجید ہی وہ مقدس کتاب ہے جو ان چاروں معیارات پر پوری اترتی ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کو اچھے سے یاد کریں. تمام پوائنٹس جو میں نے اس ویڈیو کے اندر مینشن کیے ہیں اس کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ڈیئر کلاس، میں ہوں آپ کی اسلامیات انسٹرکٹر، اور آج ہم نے لیکچر نمبر 6 کے اندر 3rd ایئر کی اسلامیات اختیاری کے پارٹ 1 کی کوشچن آتا ہے پیپر کے اندر، کتب سماویہ اور قرآن پاک کے خصوصیات یا ان کے درمیان میں موازنہ کریں. تو آج ہم اسی ٹاپک کے اوپر جو ہے ڈسکشن کریں گے. پیپر کے اندر سوال کچھ اس نوعیت کو ہوتا ہے، کتب سماویہ پر قرآن کی خصوصیات بیان کریں، اور اس کے حوالے سے موازنہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو آج کے جو مین ہائی لائٹنگ پوائنٹس ہیں وہ ہیں قرآن مجید کا معنی و مفہوم، کتب کا پس منظر اور تورات کس نبی پر نازل ہوئی. اس کے علاوہ انجیل کی حقیقت، زبور کا وجود، اور قرآن مجید کے حوالے سے جو مختلف ڈسکشنز ہیں ان کے اوپر مکمل ایک بیان. قرآن مجید کا معنی و مفہوم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. اور یہاں پر جیسے قرآن لفظ قرآ سے نکلا ہے جس کا معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب یا بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور قرآن کا جو لفظ ہے قرت سے بھی بنا ہے جس کا مطلب ہے پڑھنا. یہ لفظ عربی کے با فعالان کے وزن پر ہے اور بہت شدت سے پڑھی جانے والی کتاب. کتب کا پس منظر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک 1,24,000 پیغمبر کم و بیش، ان میں سے زیادہ تر جو تھے یعنی 315 صاحب کتاب تھے. جب ہم تاریخی اعتبار سے ان صحیفوں اور کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں تو اپنی اصل حالت اور زبان تو کجا ان کتابوں کے نام اور مقامات نزول بھی کس کے علم میں نہیں ہے، یہ سب گردش زمانے کی نظر ہو گئے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر جو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ اپنی کتاب کے کلمات کی جگہ بدل دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورتوں اور کاروبار کی خاطر ان میں تبدیلیاں کرتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے تورات کس نبی پر نازل ہوئی، اس کے حوالے سے دیکھیں کہ تورات جو تھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی یہودی قوم تھی، اور اس یہودیت نے اس کتاب کو مکمل طور پہ بدل دی. اس کے حوالے سے قرآن پاک فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہاں تاریخی حوالوں میں یہ بات ثابت ہے کہ ٹائٹس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کی تمام مذہبی کتابیں جلا کر رکھ دی. صدیوں بعد یہ یعنی سنی سنائی یادداشت کے اوپر انہوں نے توریت کی جو کتاب تھی وہ لکھی، اور وہ ان کی جو اصل زبان تھی وہ بھی محفوظ نہ رہی. یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کے حوالے سے بھی مکمل طور پہ کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں تھی. اس کے علاوہ جو انجیل ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ عیسائیوں کی کتاب ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. انجیل کا لفظی معنی جو ہے وہ خوشخبری ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن آج پوری دنیا میں کہیں بھی ایک طویل عرصے سے حقیقی انجیل کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اس وقت 4 انجیلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اور اس میں اناجیل اربع کی حیثیت، یعنی یہ جو ہے الگ الگ کتابیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. تو اس حوالے سے بھی یعنی ان کی کتاب کی بھی کوئی اصل جو وجود ہے وہ موجود نہیں ہے. زبور کا وجود
حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی اور زبور کے معنی حمد و ثنا کے، لیکن یہ کتاب بھی توریت کی طرح اپنی حقیقت کھو بیٹھی اور اس کا بھی یعنی شک و شبہات میں وہ موجود ہے اور اس کا بھی وجود جو ہے وہ اصل وجود ختم ہو چکا۔ اب آ جاتی ہے آخری کتاب قرآن مجید۔ تو کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، باقی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ کتاب نازل کی اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے ذمے لے لیا۔ قرآن مجید کیونکہ اپنی نوعیت کی ایک خاص کتاب ہے اور قرآن مجید جیسا کلام نہ تو کوئی لکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثل ملتی ہے۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ آئے گا، تو اس حوالے سے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تعلیمات کے محافظ، اس کتاب کے اندر جو ہے جتنی بھی سابقہ کتب گزر چکی، قرآن اس بات کی خود گواہی دیتا ہے کہ قرآن پاک ان سب کی باتوں کو بیان کرنے والا ہے، یعنی تعلیمات کی حفاظت کی قرآن پاک نے۔ اس کے اندر تمام جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں ان کتابوں کی تمام تر وضاحت جو ہے، جتنے بھی ان کے اندر احکامات نازل ہوئے تھے وہ سب کے سب قرآن مجید کے اندر ٹرانسفر کر دیے گئے اور اس کے اندر محفوظ ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک سے دلیل یہ ہے کہ اولم تأتیہم بینات ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس سابقہ صحیفوں کی تعلیمات کا واضح بیان نہیں آ گیا؟ یعنی قرآن پاک تمام جو پریویس بکس تھی ان کی محافظ کتاب ہے۔ ماضی و حال اور مستقبل کی صداقت، اب دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس نے ماضی کی تو خبریں دی ہی دی، اس وقت کے جب قرآن پاک نازل ہوا اس کے حال کی بھی خبریں دی، اور حتیٰ کہ آپ قرآن پاک کی جب ہم تشریح پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ تو دیکھیں کہ قرآن پاک کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم سورہ نصر دیکھ لیں کہ انسان جو ہے خسارے میں ہے، کیونکہ اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلایا، دین کی تبلیغ کی، اس وقت تو بہت زیادہ عاشق رسول لوگ ہوتے تھے، بہت زیادہ دین پر عمل کرنے والے، لیکن خسارے میں آج کے دور کے لوگ ہیں، اور ان کے لیے دیکھیں مستقبل کی قرآن پاک نے پہلے ہی نشاندہی بیان کر دی کہ یہ لوگ ایسی حالت میں ہوں گے، اس طرح ہوں گے، تمام چیزیں بیان کر دی گئی۔ اور قرآن پاک اس حوالے سے فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ کتاب نازل کی جو کہ خود بھی سچی ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی ہر آئندہ، موجودہ اور تمام تر خبریں قرآن پاک کے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اختلافات سے کتاب پاک ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ لَوْ وَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات ہوتے، لہٰذا اختلافات سے بالکل پاک ہے۔ آپ کو یہ آیات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات کے ذریعے آپ کو ضرور بالضرور دلیل دینی ہے، انہی دلیلوں کی وجہ سے ہی آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں۔ جسٹ پوائنٹ لکھ دینے سے اور اپنی بیچ میں چھوڑتے رہنے سے کبھی بھی نمبر نہیں ملتے جب تک آپ مدلل بات نہ کریں۔ جب بھی آپ حدیث اور قرآن سے حوالہ دیتے ہیں تو پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک اچھی بات کی۔ اور قرآن پاک جو ہے معجزانہ کتاب ہے، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی فصاحت و بلاغت والی کتاب ہے کہ جس کی اور کوئی مثل نہیں ملتی۔ دیکھو قرآن پاک پڑھے نا تو دل پہ اثر ہوتا ہے۔ معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جو عاجز کر دے، یعنی اگلا بندہ اس کے بارے میں کچھ بول ہی نہ سکے۔ تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی نوعیت میں ایک معجزہ ہے، جو جب دیکھیں سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، اب قرآن پاک کی کوئی بھی ایسی سورت جو پڑھنی شروع کریں تو دیکھیں دل بدل جاتے ہیں اور یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہے فرمایا کہ قوموں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ کتنی قوموں نے کتنی، اور ہمیشہ وہی قوم کامیاب ہوئی جس نے قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، کہ بے شک قرآن ہی سب سے زیادہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، یعنی قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ اور اس میں اگر کوئی بھی قوم قرآن پاک کا دامن تھام لے، اس سے مراد یہ کہ اس کے احکامات پہ پورا پورا عمل کرے۔ مثلا دیکھیں ہمارے ملک میں اتنے زیادہ زنا ہوتے ہیں لیکن اس کی کوئی سزا ہی مقرر نہیں ہے۔ غیرت کے نام پہ لوگ قتل تو کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس کو وہی کوڑے مارے ہوں تو یقین کریں آدھے سے زیادہ بلکہ کل
جتنے بھی مسلمان ہیں جب ایک قانون لاگو ہو جائے گا تو سدھر جائیں گے. اسی طرح کسی پر بھی تہمت لگا دینا, اب تہمت کی ایک سزا ہے, اگر آپ نے کسی پر تہمت لگائی ہے زنا کی تو اس کے لیے 80 کوڑے مارے جائیں. اب ہمارے ملک میں سر عام سب پہ تہمتیں لگتی ہیں, ہمارے ملک میں سر عام زنا ہو رہے ہیں, فحاشی کے اڈے قائم ہیں, لیکن کوئی قانون نہیں ہے. جو قوم قرآن کو چھوڑ دیتی ہے وہی تباہ و برباد ہوتی ہے. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ غیر مسلموں کا اعتراف کیا ہے قرآن کے حوالے سے. اس عظیم اور مقدس کتاب نے نہ صرف ایمان والوں کو بامراد بنا دیا بلکہ غیر مسلموں کو بھی اس نے متاثر کیا. جارج سیل کہتا ہے قرآن مجید بلا شبہ عربی کی سب سے بہتر مستند کتاب ہے. یہ ایک دیکھیں کہ انگریز ہے اور یہ مسلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, مسلمان نہیں ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ کسی انسان کا قلم ایسی معجزانہ کتاب نہیں لکھ سکتا. یہ مردوں کو زندہ کرنے سے یعنی بڑا معجزہ ہے. وہ کیونکہ عیسائی تھا تو وہ کہتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دینا کوئی ایسا معجزہ نہیں جتنا بڑا یہ معجزہ ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ولیم میور کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھتا ہے کہ وہ یہ ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود ہی بنایا تھا, مگر جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی کوئی اور مثل موجود نہیں. اس کے علاوہ قرآن اور بائبل کا آخری موازنہ جو بتایا گیا کہ کچھ عرصہ قبل یورپ کے پادریوں نے دنیا میں موجود قدیم ترین بائبل کا یونانی نسخہ حاصل کیا اور موجود بائبل سے اس کا تقابل کیا تو 2 لاکھ کے قریب مقامات ایسے جہاں قدیم نسخہ اور بائبل میں اختلاف پائے جاتے تھے, یعنی بہت زیادہ اختلافات بائبل میں پائے گئے.